سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ تیسرے رکوع سے شروع ہوتا ہے۔ وہ ایک عظیم، عادل اور نیک بادشاہ تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی وسائل اور مشرق سے مغرب تک حکمرانی عطا کی تھی۔ ان کے قصے کے اہم پہلو درج ذیل ہیں۔ 1. ذوالقرنین کے 3 بڑے سفر۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اسباب اور طاقت دی تھی، جس کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے 3 بڑے سفر کیے۔ پہلا سفر مغرب کی طرف، وہ زمین کے اس حصے تک جا پہنچے جہاں سورج ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا تھا، ایک سیاہ چشمے یا دلدلی سمندر میں۔ وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ چاہیں تو انہیں سزا دیں یا ان کے ساتھ نرمی برتیں۔ انہوں نے انصاف کا معیار قائم کرتے ہوئے کہا کہ ظالم کو سزا ملے گی اور نیک کار کے ساتھ نرمی کی جائے گی۔ دوسرا سفر مشرق کی طرف، وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہاں ایک ایسی قوم تھی جن کے پاس دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی پردہ یا عمارت نہیں تھی۔ تیسرا سفر 2 پہاڑوں کے درمیان، یہ ان کا سب سے مشہور سفر ہے، جہاں ان کا سامنا ایک ایسی قوم سے ہوا جو یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم سے تنگ تھی۔ 2. یاجوج ماجوج اور لوہے کی دیوار۔ اس تیسرے سفر کے دوران لوگوں نے ذوالقرنین سے فریاد کی کہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، جس کے بدلے ہم آپ کو مال یعنی ٹیکس دیں گے۔ اثار و قربانی۔ ذوالقرنین نے مال لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میرے رب نے مجھے جو طاقت دی ہے وہ بہتر ہے، تم بس اپنی محنت یعنی قوت بازو سے میری مدد کرو۔ 3. تعمیراتی شاہکار۔ انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیانی درے کو لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں سے بھر دیا، پھر اسے خوب گرم کر کے اس پر پگھلا ہوا تانبا یا سیسا انڈیل دیا۔ اس طرح ایک ایسی مضبوط دیوار تیار ہو گئی جس پر یاجوج ماجوج نہ چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ 3. توکل اور عقیدہ۔ جب دیوار مکمل ہو گئی تو ذوالقرنین نے اپنی طاقت پر فخر کرنے کے بجائے عاجزی کا اظہار کیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کے وعدے کا وقت یعنی قیامت کے قریب آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اس قصے سے ملنے والے اسباق۔ 1. اقتدار کی امانت۔ ایک حکمران کو اپنی طاقت اللہ کی امانت سمجھنی چاہیے اور اسے کمزوروں کی مدد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ 2. محنت اور ٹیکنالوجی۔ ذوالقرنین نے معجزے کا انتظار کرنے کے بجائے دستیاب وسائل اور انجینئرنگ کو استعمال کیا۔ 3. دیانت داری۔ انہوں نے لوگوں کی مدد کے عوض اجر لینے سے انکار کر کے اخلاص کی مثال قائم کی۔ کیا آپ یاجوج ماجوج کے بارے میں مزید تفصیلات یا حدیثوں میں ان کے تذکرے کے بارے میں جاننا چاہیں گے؟